إن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون فهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك اليوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ہر طرح کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے جو پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اسی کی بادشاہت اور سلطنت ہے، جو زبردست حکمت، قدرت اور طاقت والا ہے، جو ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری کائنات ان کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، جن کی مکمل اطاعت و فرما برداری میں
ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی ہے۔ معزز حاضرین و سامعین و نوجوانان اسلام، آج کے اس مختصر وقت میں میری گفتگو کا موضوع اہل ایمان کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ کائنات کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا جو مقام ہے، جو منزل ہے، جو فضیلت ہے، وہ اہل ایمان کو ایمان کا ملنا۔ کائنات کی کوئی دولت نہ ملے انسان کو، لیکن ایمان کی دولت اسے نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی عظمت و فضیلت کو اور اہل ایمان کے مقام کو بہترے انداز میں قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کی روشنی میں اس کی وضاحت کی۔ تو الحمدللہ ہم سب اہل ایمان ہیں، کلمہ گو ہیں، نبی کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ اس نعمت عظمیٰ کے اوپر جس قدر بھی رب کائنات کا ہم شکریہ ادا کریں کم ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے، احتساب کرنا ہے۔ ایمان کے تعلق سے ان صفات کا، ان خصوصیات کا جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے اور جس کا تذکرہ احادیث نبویہ کے اندر ہے، کہ ہم تو ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن ایمانی صفات ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی یا نہیں گزر رہی ہے؟ اللہ نے اہل ایمان کے صفات کو قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پہ مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ سورہ فرقان کے اندر، سورۃ المومنون کے اندر، سورۃ الانفال کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر۔ لیکن ان تمام صفات میں سے جو سورہ مائدہ کے اندر ہے اور سورہ انفال کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والے عورتیں ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہمدرد ہیں۔ یہ ولی کی جمع اولیاء، جس کے معنی دوست کے ہیں۔ اور دوست کسے کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، جو ایک دوسرے کا مددگار ہو، دکھ اور درد میں ساتھ دینے والا ہو، ان کی خوشیوں میں شریک ہونے والا ہو۔ تو ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے ہمدرد ہو۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو بھلائی کے کاموں کا حکم دیتے ہوں اور برائی کے کاموں سے روکتے ہوں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے ہوں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر پانچ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک ولی، پھر اچھے کاموں کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے،
نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور آخر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے۔ اور یہ تمام صفات اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو رب نے ایسی صفات کے حاملین ایمان والوں سے وعدہ کیا رحم کا، کرم کا اور فضل کا، اولئک سیرحمہم اللہ۔ یہی وہ طبقہ ہے، یہی وہ جماعت ہے جس کے اوپر اللہ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ اور سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مومنوں کے معاملے میں نرم اور کافروں کے لیے سخت ہیں، اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی اللہ کی محبت آپ کو مل جائے اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیوست ہو جائے، اور آپ کی زندگی کے اندر جو نشیب و فراز ہے، صبح و شام ہے، دن اور رات ہے، گفتار و کردار ہے، اس کے اندر مومنوں کے معاملے میں نرمی کا معاملہ پیش نظر رہے، غیروں کے معاملے میں سختی کا معاملہ پیش نظر رہے، اور جب بھی اعلاء کلمت اللہ کے خاطر ہمیں آواز دی جائے، ہمیں پکارا جائے کہ تم اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت و آبرو کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور ان کاموں کو انجام دینے میں، ان چیزوں کو کرنے میں کسی ملامت گر کے ملامت کا اسے ڈر اور خوف نہ ہو کہ ان کاموں کو کرنے کی وجہ سے کون ہمیں کیا کہے گا۔ ہمارے احباب اس معیار کے ہیں اور اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر اس کے سامنے میں ہم اسلام اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا معاملہ ان کے سامنے میں پیش کریں گے تو ہمیں برا بھلا کہے گا، یہ ڈر اور خوف بھی نہ ہو۔ تو یہ چیزیں جس کو مل جائے گویا کہ اسے اللہ کا فضل نصیب ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے ان نعمتوں کو اپنا فضل قرار دیا، ذالک فضل اللہ۔ اور آگے فرمایا یؤتی من یشاء، اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت ہی وسیع ہے اور بہت ہی علم والا ہے۔ تو آج ہم اسی اہل ایمان کی جو صفت ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، صرف اور صرف اس صفت کے تعلق سے گفتگو کریں گے کہ مومنوں کے لیے نرم۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تبارک و تعالی رفیق ہے، مہربان ہے، نرم ہے، اور نرمی کو، مہربانی کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا یوتی، ان اللہ تبارک و تعالی یوتی علی الرفق ما لا یوتی علی العنف، اگر آپ زندگی کے اندر کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں، سخت رویہ اختیار نہیں کرتے، حتی الامکان آپ نرم پہلو کو، عفو و درگزر کو اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کے صدقے میں وہ چیزیں عطا فرمائے گا جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ
سختی وغیرہ سے عطا نہیں فرمائے گا. ما لا یؤتی علی العنف و ما لا یؤتی علی ما سوا. امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کی سب سے بڑی جو صفت ہے، سب سے بڑی جو خوبی ہے، وہ نرمی کی ہے، تواضع کی ہے، انکساری کی ہے. اور وہ بھی کس کے معاملے میں؟ اہل ایمان کے معاملے میں. کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کا نام لینے والا ہے، نبی کی محبت اس کے دلوں کے اندر موجود ہے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ چیزیں عطا فرمائے گا جو سختی کی وجہ سے عطا نہیں فرمائے گا. اگر ان صفات کو اگر ہم سامنے میں رکھیں اور ایک حدیث کا اور جائزہ لے لیں جس کو صحیح الترغیب نے نقل کیا ہے، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار. یعنی جو مسلمان نرم ہو، آسانی پیدا کرنے والا ہو اور مسلمانوں کو قریب کرنے والا ہو، یعنی مسلمانوں کے سے قریب رہنے والا ہو اور اپنے معاملات کو اس طریقے سے پیش کرتا ہو کہ ہر ایمان والا یہ سمجھے کہ یہ صاحب ایمان ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے، تو ایسی صفت کے حاملین اہل ایمان کے تعلق سے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حرمہ اللہ علی النار. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. یعنی کوئی ایمان والا یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے حصے میں جہنم آئے، ہم عذاب جہنم میں گرفتار ہو جائیں. تو جہنم سے بچنے کا ایک عظیم نسخہ اپنی زندگی کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے. اس کے لیے ایک عظیم نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر نرمی کو نہ چھوڑیں، سہل اور آسانی کو نہ چھوڑیں، مسلمانوں سے قربت حاصل کرنے یا قربت کے اظہار کرنے میں آپ ہچکچائے نہیں، سبکی محسوس نہ کریں، ذلت محسوس نہ کریں. چاہے وہ ایمان والا جس درجے کا ہو، جس معیار کا ہو، جس قبیلے کا ہو، جس خاندان کا ہو، جس معاشرے اور سوسائٹی سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ ایمان والا ہے تو ان کی عزت آپ کے اندر ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يحقرن من المعروف شیئا، کہ بھلائی کے کام کو، نیک کے کام کو، چاہے وہ ادنا ہی درجے کا کیوں نہ ہو، آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگرچہ آپ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، بھائی ہے، بلڈ ریلیشن ہے، ان کا بھی حق ہے آپ کے اوپر. جب بھی وہ آپ کے سامنے میں آئے، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس طریقے سے آپ ملے کہ آپ سے مل کر ان کے دلوں کے اندر جو غم ہے، جو تکلیف ہے، جو پریشانیاں ہیں، سب دور ہو جائیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور جس مرد کے اندر، جس عورت کے اندر یہ جذبہ ہے، گویا کہ وہ ایمان والا مرد ہے، ایمان والی عورت ہے، اور یہ ایمانی صفت ہے. اور یہ معاملہ تو زیادہ سے زیادہ لین دین اور خرید و فروخت میں اور زیادہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے جو خرید و فروخت میں نرمی کا معاملہ برتتا ہے، اور لین دین میں، قرض کی ادائیگی میں، قرض کے مطالبے میں بھی آسانی کا مطالبہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے. اور ترمذی کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے
جو معاملات میں نرمی کا معاملہ اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور نسائی کی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اتنی عظیم صفت ہے، اتنی بڑی خوبی ہے اور اتنا بڑا فائدہ ہے نرم والی زندگی گزارنے میں، جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، تو ہماری ساری نرمی، مروت، محبت، الفت غیروں کے لیے ہے۔ غیروں کے سامنے میں جب ہم آتے ہیں تو ہم موم بن جاتے ہیں اور اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں کہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ہمدرد ہے، غمخوار ہے، غمگسار ہے۔ اخلاقی اعتبار سے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن دل کے اندر وہ سچی پکی محبت نہیں ہونی چاہیے جو سچی پکی محبت علی ایمان کا ایمان والوں کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ لیکن آج دیکھیے، ہر گھر کا جائزہ لے لیجئے، ہر خاندان کا جائزہ لے لیجئے، ہر ایمان والوں کے محلوں کا جائزہ لے لیجئے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، جلن ہے، شکایتوں کا انبار ہے اور ڈھیر ہے۔ اب جس گلی سے آپ نکل جائیں، جس جگہ کھڑے ہو جائیں، اگر آپ کا جاننے والا ہے، ماننے والا ہے، پہچاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، ان کی زبان کھل جاتی ہے فنا کے تعلق سے، ہمارا یہ معاملہ ہے، اس نے ہمیں ایسے کیا اور ہمیں ایسے کیا اور ایسے کیا اور ایسے کیا۔ شکایتوں کی کمی نہیں ہے، عفو درگزر کا جذبہ تو ہے ہی نہیں۔ لڑنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں معمولی باتوں پہ، اور غیر لاکھ ہمارے اوپر ظلم و ستم کریں۔ غیر سے مراد وہ ہے جو کلمہ طیبہ کا قائل نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا نہیں ہے، اور ایمان سے مراد ہر وہ شخص ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والا، کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے والا، چاہے ان کا تعلق جہاں سے بھی ہو، جس خطے سے بھی ہو، جس علاقے بھی سے بھی ہو، جس رنگ اور روپ کا بھی ہو، کوئی بھی زبان جاننے والا۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے حکم دیا اہل ایمان کے تعلق سے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم، کتنے بڑے سید الانبیاء، نبیوں کے سردار، رب کائنات نے ان کو ایمان والوں کے تعلق سے حکم دیا کہ جب ایمان والے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، جو آپ کے پاس آ جائے، آپ کے حضور آ جائے، اپنے معاملات کو لے کر، اپنی ضروریات کو لے کر، جو بھی معاملات ہو، تو آپ ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیجئے، یعنی نرم گوشہ اختیار کیجئے، نرمی کا مظاہرہ کیجئے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اوحا الی ان تواضعوا، کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بتلایا کہ تم تواضع اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد، یعنی اس قدر تواضع اور انکساری کا اور نرمی کا مظاہرہ کرو کہ تم میں کوئی شخص ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کا جذبہ نہ رکھے، یعنی فخر کرنے کی، تکبر کرنے کی، گھمنڈ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اور ظلم نہ کرے ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرے۔ تو ظلم سے بھی اور فخر سے بھی اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ ایمان والوں کا کتنا بڑا مقام ہے، ایمان والوں کی کتنی بڑی حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، یعنی صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے سے مال کے اندر کمی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کسی سے غلطی ہو جائے، گھر کے اندر
گھر کے کسی فرد سے، معاشرے کے اندر معاشرے کے کسی فرد سے غلطی ہو جائے، حتی الامکان ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے معاملے کو ہم آگے نہ بڑھائیں، عفو درگزر کا معاملہ کر دیں، معاف کر دیں۔ لیکن معاملہ بہت سنگین ہے، آگے بڑھانا پڑے گا، تو اس جذبے کے ساتھ اس معاملے کو بڑھانے کی کوشش کریں، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ معاملہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے، سامنے والے کو الجھانے کی نیت ہمارے اندر نہ ہو، پھنسانے کا ارادہ نہ ہو، مقدمات کے اندر اور کسی طرح کی پریشانیوں کے اندر۔ اس جذبے کے ساتھ اگر کوئی ایمان والوں کے تعلق سے معاملے کو بڑھاتا ہے تو ان کا نقصان ہوگا تو اس کا بھی نقصان ہوگا۔ اور ہم سب چاہتے ہیں عزت، چھوٹا آدمی ہو، بڑا آدمی ہو، ہر انسان اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنے معیار کے اعتبار سے رسپیکٹ، عزت اور سمان چاہتا ہے۔ اور عزت دینے والا کون ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے عزت، حصول عزت کے جتنے راستے بتلائے ہیں، ان راستوں میں سے ایک راستہ جو اس حدیث کے اندر موجود ہے، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، عفو درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ وَمَا تَوَاضَعَ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جھک جاتا ہے، اپنے معاملات کو پیچھے ہٹ کر حل کر لیتا ہے، انا کا مسئلہ نہیں بناتا کہ ہم کسی سے کم نہیں، بلکہ اس حدیث کو سامنے میں رکھ کر، اس دین کو سامنے میں رکھ کر، جس دین کا نام اسلام ہے اور جس کے ماننے والے کا نام مومن ہے، ایمان یہ امن سے مشتق ہے، اور اسلام یہ سلم سے مشتق ہے۔ اس کے معنی آتا ہے شانتی کے، امن کے۔ امن یعنی اسلام کے معنی سلامتی، اور ایمان یہ امن ہے۔ تو انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی ایک ایمان والے کو ایسا ہونا چاہیے کہ ظاہری طور پہ بھی ہمیں اگر کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ سلامتی والا ہے، سلام کا پیغام دینے والا ہے، اور اندرونی طور پہ ہماری کیفیت ایسی ہو کہ ہماری زبان سے، ہماری سوچ سے، ہماری فکر سے، ہمارے کردار سے کسی ایمان والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم نہ کسی کو گالی دیں، نہ کسی کی غیبت کریں، نہ کسی کی برائی کریں، نہ کسی کے ٹوہ میں لگیں، اور نہ کسی سے حسد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، تم ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے کو تم بھائی سمجھو۔ لا يحل لكل مسلم ان يحقر اخاه فوق ثلاث ليال، یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے گفتگو چھوڑ دے 3 دن سے زیادہ۔ آج ہم ان حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں۔ کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، کوئی اسلامی معاشرہ اس بیماری سے محفوظ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ شکوہ ہے تو اپنوں سے، سب سے زیادہ پریشانی ہے تو اپنوں سے۔ غیروں کے تعلق سے محبت ہے، نرمی ہے، مروت ہے، اور وہ صفت جو اہل ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتلایا کہ اذلۃ علی المؤمنین، کہ ایمان والوں کے لیے نرم، اور عزت علی الکافرین، اور غیروں کے لیے جو ہم سخت ہیں۔ تو اخلاقی اعتبار سے سخت نہیں ہے۔ جب اسلام اور قانون اسلام کا معاملہ آ جائے، احکام اسلام کا معاملہ آ جائے، تو ہم کسی بھی صورت میں غیروں سے سمجھوتا کرنے کی کوشش نہ کریں، اسلام کی عظمت و تقدس کو بحال رکھیں، اور ہمیشہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ صفت ناپید ہے ہمارے اندر۔ آج ہم سب سے زیادہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہماری ساری توانائی، ساری طاقتیں، ساری صلاحیتیں ہماری آپس کی لڑائی میں ختم ہوتی ہے، تو آپ کو ایمان کی لذت کیسے ملے گی؟
اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 صفت، 3 خوبی جس کے اندر ہو، جس ایمان والوں کے اندر ہو، اسے ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت نصیب ہوگی، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی لذت نصیب ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز کہ یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سوا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دلوں کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ ہو۔ اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے، انسان سارے مفاد کو بھول جائے، ساری ضروریات کو بھول جائے، سارے نقصانات کو بھول جائے، سارے فائدوں کو بھول جائے، تو صرف یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، بس انسان وہیں پہ رک جائے، ایمان کی لذت آپ کو نصیب ہوگی۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی سے بھی محبت کریں ایمان والوں سے، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والے ہوں، ان سے محبت کا مقصد ذاتی مفاد نہ ہو۔ چلو ان سے تعلق قائم کرتے ہیں، رابطہ مضبوط کرتے ہیں، استوار کرتے ہیں، بہت ہی پہنچ والا ہے، بہت ہی اعلیٰ تعلق والے ہیں، ضرورت کے وقت میں کام دے گا، اس سے کام لیں گے۔ اب وہ بہت کمزور آدمی ہے، ارے ان کو کون پوچھتا ہے، معاشرے میں کوئی اس کا سلام بھی نہیں کرتا، کوئی اس کی حیثیت نہیں، اس سے ہم اس اخلاق سے پیش نہیں آتے جس اخلاق سے ہمیں پیش آنا چاہیے۔ یعنی کمزور کو، غریب کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اور پیسے والے کو، طاقت والے کو، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ مصیبت کے وقت میں، آڑے وقت میں ہمارا کام آئے گا۔ ایسی محبت سے اسلام منع کرتا ہے۔ پیسے والے سے محبت ہو، طاقت والوں سے محبت ہو، عزت والوں سے محبت ہو، غریبوں سے محبت ہو، عزیزوں سے محبت ہو، اپنوں سے محبت ہو، پڑوسیوں سے محبت ہو، معاشرے کے افراد سے محبت ہو، تو یہ محبت صرف اس بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اس بنیاد پہ ہم محبت کریں۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، یعنی ایمان کی دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، تو ہم اس ایمان کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دور ہونے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم اس سے اسی طریقے سے نفرت کریں کہ کفر کی جانب ہم لوٹ نہ جائیں دوبارہ، جس طریقے سے انسان آگ میں جانے سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہے تو ایمان کی لذت آپ کو نصیب ہوگی۔ اور جو سب سے بڑی صفت جو اللہ نے بیان فرمائی، ایمان والوں کے لیے نرم رویہ اختیار کیجئے اور غیروں کے لیے آپ سخت رہیے، اس کے اندر کمی ہے ہمارے اندر۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور ان تمام باتوں کے اوپر جو آج اس گفتگو کے اندر کہی گئی ہے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی باتیں آئندہ، وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فبلغ رسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق، صلى الله على النبي الأمي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة واليهود والنصارى والمنافقين والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وفل حدهم ونكس أعلامهم وألق في قلوبهم الرعب والجبن. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.